امام ربانی کی لکھیا اے کفر نال یاری واسطے میں پڑھن لگا. سبحان اللہ. لو جی حصہ اول تے صفحہ نمبر 393 تے مکتوب نمبر 165. آپ نے فرمایا کفار کے ساتھ جو خدائے عز و جل اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں دشمنی رکھنی چاہیے اور ان کو ذلیل و خوار رکھنے میں کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ رسول کے دشمن ہے کافر, ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی طرح بھی ان کو عزت کا مقام نہیں دینا چاہیے. تسی مندر بنا کے کی کرنا ہے اور اسی تو چلو سانو تو جو کچھ ہویا ساڑھے بارے تسی جڑے تاثرات ہم سے زیادہ تم مولوی ہو, بیٹھ کر تمہارے وزیر کہتے ہیں ہم مولوی خادم سے زیادہ مولوی ہیں تو ٹھیک ہے, میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. میں تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا ہوں میں کتا پاک رسول اللہ. تساں کی سمجھتے ہو دین نال تساں اتنی بڑیاں گلاں کر کے تساں بچ جانا ہے؟ نا ان بطش ربک لشدید انہو کیوں جی فاخذناہ واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا. فرمایا فرعون اور اس کے سارے یاروں نے تکبر کیا اور ان کو یہ گمان ہوا کہ انہوں نے میری طرف نہیں آنا تھا. اگے فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم, کیسا چاسڑ مطلب گل ہے. فرمایا ہم نے فرعون کو بھی پکڑا اور اس کے سب یاروں کو دریا میں ڈبو دیا. یہ تو اللہ کا فرمان ہے فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. فرمایا ویکھو ذرا ظالماں دا اسی انجام کی کرنے ہاں, دوہاں نوں نپ کے ڈبو دیتا. لے بھائی ہن دس بچو اس دے غضب کولوں. کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی, کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی, لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی. بے وفا تم کو کہیں آل حرم اس سے بچو, بے وفا تم کو کہیں آل حرم اس سے بچو, دیر والے کج ادا کہہ دے یہ بدنامی بھلی. بس کیوں جی بت پرست ہمیں یہی کہیں گے نا, یہ انتہا پسند ہے, یہ بدنامی بھلی. لیکن بے وفا تم کو کہے آل حرم اس سے بچو, اکبر دے راستے تے نہ چلو. ہاں جی اے نہ ہوئے کہ پھر جناب قیامت تک تمہارا نام بھی اکبر کی لسٹ میں آ جائے. ہاں بے وفا یہ مطلب ہے بے وفا تم کو کہیں آل حرم اس سے بچو اور دیر والے کج ادا کہہ دیں تو یہ بدنامی بھلی. کیونکہ ساڑھے آقا و مولا نے جو بت توڑے یہ بدنامی تو نہیں, یہ تو غلامی ہے, بدنامی نہیں ہے. ہاں جی تم کیسے بت پرستیاں کرا کے اور تم مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو. مجدد صاحب اگلے کی گل لکھی اے میں ایک تقریر کیا تو میرے خلاف ہندو بھی تقریراں کیتیاں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, سنو یہ کیا کہتا ہے. میں کیا کہتا ہوں یہ تو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں, یہ تو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں. کیوں جی او مجدد الفسانیاں جڑے آج بھی جنہاں دی پتہ ہے کی ڈیوٹی ہے, آج بھی کی ڈیوٹی ہے کہ جدو رسول اللہ دی کچہری لگ دی تے وڈا پکھا لے کے پیچھے کنج مولانا بدر الدین سرہندی کی فرما دیں مجدد صاحب جتے میں اس واسطے اتنی وڈی انہاں دے حوالے دے رہا ہاں تاکہ ایک کوئی سانو تو لوگ پرا کر دیں دے نا یہ مولوی بخشے جگہ تو اسی بھی بخشے جاواں گے, لیکن گل اس بابے دی کرو. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں ہے, ہاں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں ہے. اس کی بات تو مانو, اس کی بات تو مانو. جہاں اقبال نے بھی جا کے اپنا ماتھا ٹیک دیا, اس کی تو بات مانو, ہماری نہیں مانتے. ہم آپ نے تو مخلص اتنے بنو. مولانا بدر الدین سرہندی فرما دیں مجدد صاحب جس مسلح تے سجدہ فرما دے سن نا تے مسلح دا چونکہ بڑا نرم سی تے آپ نے ٹاٹ دا ایک ٹکڑا بدے ہوئے سی اودے تے سیتے ہوئے سی آپ دے مریدین نے تاکہ وہ ٹھوس جگہ بن جائے. وہ میڑا ہو گیا تے آپ دے مریدین نے اس نے اتاریا. مولانا بدر الدین سرہندی فرما دے انہوں نے جدو اتاریا تے سارے مرید کھڑے سن تے میں وچ چک لیا تے میں انہوں چک کے اپنی پگڑی دے وچ رکھ دیتا, انج وچ رکھ دبا دیتا. کہندے میں شامی گھر گیا, میں پگڑی اتارن دا یاد نہ رہا تے میں پگڑی سمیت سو گیا. او ٹکڑا جتے تے مجدد الفسانی صرف متھا ٹیک دے سن. فرمایا اس ٹکڑے دی برکت نہ اس رات مینوں رسول اللہ دی 12 باری زیارت ہوئی.
ختم نبوت۔ توجہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کفار کو، اور ان کے ساتھ کوئی انس و پیار نہیں کرنا چاہیے، حقیقی گل، اور حتی الامکان کسی معاملہ میں بھی ان کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، اور فرضاً ضرورت پڑ ہی جائے تو قضائے حاجت انسانی کی طرح ناپسندیدگی اور مجبوری کی صورت میں ان سے حاجت برآری کرنی چاہیے۔ فرمایا کافراں نال یاری نہیں ٹھیک، جو کوئی انہاں نال تعلق بھی نہیں ٹھیک، جے کرنا پہ ہی جائے کوئی معاملات انجی ایوے جے میں بندہ لیٹرین جانا مجبوری، تے لیٹرین جا کے بندہ لیٹرین نال پیار تے نہیں نہ کردا۔ اے امام ربانی ہے کہ میں نشان لا کے رکھیا، جس نو کوئی تکلیف ہوئے اتو لے کے تھلے تک، مندر بنان والے پچھو شہ دین والے، تم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم پیچھے کھڑے ہو کر ان کو شہ دیتے ہو، یہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو بددیانت آنکھ کو بھی جانتا ہے، وہ آنکھ میں کس انداز سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا، لیکن رب کو یہ بھی پتا ہے آپ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ تو بددیانت آنکھ کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اس وقت آپ سینے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہیں ایسے بھی ہوں گے نا، تو تقریریں اسمبلیاں کر رہے ہو نا، اللہ کو ڈرو، اے ظفر اللہ جمالی کہہ گئے سی یہ ساری اسمبلی غرق ہو جائے، اے تے حضور دی رحمت للعالمین سی، تسی سارے غرق نہیں ہوئے تے ہن غرق ہونا چاہتے ہو۔ آخر ایک حد ہے ہر شے دی، رواداری دی بھی حد ہے، اسلام رواداری کا سبق دیتا ہے لیکن ایک حد تک دیتا ہے۔ ہاں یہ نہیں باتیں کہ تم اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اور وہاں تم مندر کی باتیں شروع ہو گئی، مسجد کا تم نے کبھی نام نہیں لیا، اسلام کی کبھی تم نے ترجمانی نہیں کی، تمہارے منہ کے اندر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، ساری زندگی کبھی ایک بار بھی تمہیں اسلام کی بات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں نے یہ بددعا نہیں کی، میں اگرچہ آمین کہنے والا ہوں، ظفر اللہ جمالی کی دعا میں میری آج بھی آمین ہے کہ جن جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، جو خاموش رہے یا ان کی گود میں جا کر بیٹھے اور فیض آباد کے خلاف باتیں کرتے رہے، یا اللہ ظفر اللہ جمالی کی بد دعا ان کے خلاف پوری فرما دے۔ میں آج بھی اس کا آمین، میں آج بھی اس کی دعا پر میں آج بھی آمین کہتا ہوں۔ آخر اس نے دیکھا تھا نا تم نے کیا کیا اسمبلی میں، آج تم باتیں کرتے ہو سارے اور پھر اس حد تک چلے آئے ہو۔